الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. جب انسان گزر جاتا ہے تو اعمال جو ہوتا ہے نا کام کرنے کا دروازہ ختم ہو جاتا ہے جی، لیکن چند ایسے کام کے رہتے ہیں آدمی جو مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا ہے جی. آج یہ ادارہ جو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ ادارہ ہے جی. جنہوں نے زمین لی یا جنہوں نے یہ عمارت بنوائی وہ گزر گئے یا حیات سے ہیں، لیکن اس کے اندر جب تک تعلیم ہوگی، جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا، ان کو ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ میں سے جی. دوسری چیز جو ہے علم نافع، جو اساتذہ یہاں پڑھاویں گے، جو بچے پڑھیں گے وہ بچے پھر اساتذہ بنیں گے، وہ دوسرے بچے پھر اساتذہ بنیں گے، نہ جانیں گے کتنی شاگردیں ہوں گی جی. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک ان کو ثواب ملتا ہے. تیسری چیز جو ہے نیک اور صالح اولاد. نیک اور صالح اولاد کب بنے گی؟ جب ہم اور آپ نیک اور صالح ہوں گے، تب جا کے ہماری اولاد بھی نیک اور صالح ہے جی. یہ ہماری اولاد کے لیے، ہماری بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے ہے جی. اور جو یہاں اساتذہ پڑھاویں گے جی، وہ ہمارے بچوں کی مشرق اور مربی استاذ ہیں جی. نیک اور صالح اولاد جب ہوگا، جب ہم نیک اور صالح ہم ہوں گے، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے یہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، یا نماز پڑھ کر ہمارے لیے دعا کرے جی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا جو ایندھن ہے نا، ہم جو دنیا کے اندر جلاون وغیرہ کا استعمال کرتے، لکڑی کا، کھار کا، پتے کا، یہ استعمال کرتے آگ کے لیے، لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی نا، وہ ہم جیسے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اس کا ایندھن کی لکڑی جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے جی. اس لیے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں جی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، قاری مطیع الرحمن صاحب فانی جی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا جی. میں ضلع شیوہر جی، ہمارے سیتامڑھی سے کٹ کرے ضلع شیوہر بنا. وہاں ایک سرزمین ہے فاطمہ چک جی. وہاں میں 3.5 سال امامت کی، اور وہاں جو مسجد ابھی بنی ہوئی ہے وہ میں اپنی ذمہ داری میں اس کو بنوایا. جب وقت آیا پھل کھانے کا تو وہاں سے رخصت ہو گیا اور سرزمین بریارپور، اس سرزمین پر آئے اور حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات ہوئی ہماری. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا کام کرنا؟ میں نے کہا حضرت میں مدرسہ کو بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، مسجد کو بھی چھوڑنا چاہتا ہوں. عوام جو ہے نا یہ اپنے علماء کو بہت نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں جی. میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا اس کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت جب یہ بات ہے تو میں اپنے گاؤں کے اندر ادارہ قائم کرتا ہوں. اگر گاؤں کے اندر ادارہ قائم کیا، کوئی گالی بھی دیا یا برا بھلا بھی کہا تو ہمیں وہ برداشت ہو جائے گا، لیکن باہر کے لوگ کہیں برداشت نہیں ہوتا ہے. آج الحمدللہ جی وہاں 15 اگست 2013 کو چھوڑا، بریارپور کی سرزمین پر 2 ستمبر 2013 کو بنیاد پڑی، اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہوا جی کہ انار کے درخت سے علم کی شروعات ہوئی
اور اس کے استاد جو پہلے تھے محمود تھے، اور شاگرد بھی کون تھے؟ محمود تھے۔ شاگرد کا بھی نام محمود اور استاد کا بھی نام محمود۔ آج وہ انار کے درخت سے ایک تناور درخت بن چکا ہوا ہے، جس کو ہم ام المدارس دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ جی آج جتنے بھی ہندوستان کے اندر مدارس ہے نا، سب وہی سے وابستہ ہے اور انہی کا جال چاروں طرف پھیلا ہوا۔ جی تو ہم اور آپ ہمت نہ ہاریں۔ میں نے بھی وہی شعر کہا تھا اس زمانے میں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جب 2015 8 مئی کو حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس کی بنیاد ڈال رہے تھے، اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بنا رہا ہے؟ مکان بنا رہا ہے۔ یہ کیا بنا رہا ہے؟ تو دکان بنا رہا ہے۔ یہ کیا بنا رہا ہے؟ تو بنیاد بنا رہا ہے۔ دو بھائیوں کا حصہ ہے اس کے اندر۔ جی بہت ساری باتیں ہوئی جی، اور حضرت سے میں نے یہ شکایت کی تو حضرت نے کہا کہ اگر 100 لوگ آپ کو اچھا کہنے لگیں گے تو پھر آپ کام نہیں کر پائیں گے، کچھ مخالفت بھی ہونی چاہیے۔ جی جب مخالفت آپ کی ہوگی تو آپ اچھے کام کریں گے اور اپنے ہر کام پہ نگاہ رکھتے رہیں گے۔ جی یہ نہ سوچے سمجھے کہ محلے کے لوگ نہیں آئے۔ جب اس ادارے کے اندر بچے تعلیم حاصل کرنا شروع کریں گے اور جو اساتذہ یہاں ہوں گے بچوں کو تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، تو نہ جانے اس کا فیض کہاں کہاں سے ہوگا۔ آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ ضلع سیتامڑھی کی سرزمین پر 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر میرا ادارہ ہے۔ جی حالانکہ آپ کے دیما گاؤں کے اندر ایک پوسٹر بھی نہیں ہوگا اور نہ آپ ہم کو کبھی دیکھے ہوں گے کہ آپ کے گاؤں میں ہم نے کلیکشن کیا ہو۔ جی آج ہمارے ادارے کے اندر 155 بچے جاگیر یعنی ہاسٹل کے اندر ہیں۔ جی 2015 اور 16 اکتوبر 2016 کو میں نے بچوں کو رکھا تھا ہاسٹل میں، اور آج 35 بچے حافظ قرآن ہیں، اور اب تک میں نے دستار بندی نہیں کیا، جلسہ نہیں کیا۔ ہاں سال میں ایک مرتبہ ضرور پروگرام کرتے ہیں، وہ پروگرام بچوں کا ہوتا ہے، وہ پروگرام بچوں کا ہوتا ہے، اور تمام عوام ہوتے ہیں، ان کے گارجین حضرات ہوتے ہیں، محلے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں تعلیم کیسی ہے۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات کو میں مدعو کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام پھر انشاءاللہ 30 جنوری ہمارے مدرسے کا جو پروگرام ہے 30 جنوری بروز جمعرات صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک مدرسے کے صحن کے اندر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات اس کے اندر شرکت کریں۔ تو اسی طریقے سے اس ادارے کے اندر اگر محنت ہوگی اور سال کا ایک پروگرام ہم کو کرنا ہے وہ بچوں کا کرنا ہے جی، اور اس کے اندر گارجین حضرات ہوں گے۔ اگر 100 بچے ہوں گے، 100 بچے کے گارجین کو ہم نے دعوت دیا تو 100 میں سے 50 آ گئے تو مجمع ہمارا 150 کا ہو گیا جی۔ ہم کو باہر سے بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور گاؤں کے بھی لوگوں کا آوے یا نہ آوے اس سے کوئی دقت نہیں۔ کبھی شکایت کا موقع نہیں دینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان سے ہمیں ملنا ہے جی۔ کوئی 1 روپیہ دے یا نہ دے، بار بار ان کے دروازے پہ جانا، شکایت نہیں کرنا، شکایت کا موقع نہیں دینا۔ ہم سے بہت سارے ہمارے گاؤں کے احباب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رسید بھی کٹوا لے تو مولانا بھیج نہ دیں، کوئی بات نہیں، میں اس کو بیٹھ کر بعد میں 6 مہینہ سال 1 مرتبہ اس رسید کو کینسل کر دیں تاکہ ہمارا حساب صحیح رہے جی۔ مدرسے کا حساب اور مدرسے کی تعلیم اچھی جب ہوگی نا انشاءاللہ آپ کا ادارہ چمکتا رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔